آج اتنے حملے صحابہ کرام علیہم رضوان پر جتنے ہو رہے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو محب اہل بیت کہہ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ناموس پہ حملے ہو رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر تو اس کی خبر بھی دی تھی، میرے محبوب نے صحابہ کی محبت بھی بیان کی، اہل بیت اطہار کی محبت بھی بیان کی، لیکن خاص طور پہ جب ذکر صحابہ کا کیا تو میرے محبوب نے ایسی قوم کا ذکر کیا کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان پہ سب کو شتم کرے گی۔ یعنی یہ والی چیز اہل بیت کے بارے میں بیان نہیں کی کہ کوئی اہل بیت اطہار پہ سب کو شتم کرے گا، ان کی ناموس پہ حملے نہیں ہوں گے، حملے ہوں گے تو صحابہ کی ناموس پر۔ اس لیے میرے محبوب نے اپنے فرمان کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا، اور ایسی قوم کا کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان پہ سب و شتم کرے۔ اور پھر میرے محبوب نے اپنی امت کے علماء کی ڈیوٹی بھی لگائی کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی ایسا معاملہ بنے میرے صحابی پہ تان کیا جائے تو علماء پہ لازم ہے کہ پھر وہ سوئے نہ، پھر وقت جاگنے کا ہے۔ اگرچہ عالم دین کے سونے پر بھی اجر ملتا ہے، لیکن جب ناموس صحابہ پہ حملے ہو رہے ہوں تو پھر عالم کا سونا بھی گناہ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے جاگنا اور معاملے کا ادراک کرنا اور پھر اس کا جواب دینا اپنی حیثیت کے مطابق، یہ اس پہ لازم ہے کہ وہ دفاع صحابہ کرام علیہ رضوان پہ اپنا کردار ادا کرے۔ یہ امام اجوری کی کتاب الشریعہ ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث نمبر 2075 ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حدث فی امتی البدع وشتم اصحابی، فرمایا کہ جس وقت میری امت میں بدعتیں پیدا ہو جائیں، نئی چیزیں جو اسلام سے ٹکرانے والی ہوں، قرآن کے بھی مخالف ہوں، نئی چیزیں حدیث کے بھی خلاف ہوں، دین اسلام کے خلاف ہوں، ایسی بدعتیں جب ایجاد ہو جائیں میری امت میں، وشتم اصحابی، اور میرے اصحاب کو گالی دی جا رہی ہو، شتم اصحابی، میرے صحابہ کو گالی دی جائے، تو پھر لازم کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، پھر عالم پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ یہاں عالم سے مراد وہ خاص علماء کا طبقہ نہیں، یہاں عالم سے مراد ہر وہ بندہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ صحابہ کی شان کیا ہے، جو اپنی زبان سے جس کا جتنا بھی علم ہے وہ صحابہ کی ناموس پر دفاع کر سکتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اپنے علم جتنا اللہ نے اسے دیا ہے، اگرچہ وہ مدرسے میں نہیں گیا لیکن کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے اور اسے پتا ہے کہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس پر بھی لازم ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ دکان پہ بیٹھے، وہ دوستوں میں بیٹھے، وہ گھر میں بیٹھے، جہاں بھی بیٹھے، وہ اپنے علم کو ظاہر کرتے ہوئے صحابہ کی ناموس کا دفاع کرے اور عظمت صحابہ کے ڈر کے بجائے بتائے کہ اس وقت معاشرے کے اندر یہ وبا پھیلی ہے، فلاں جگہ پہ صحابہ کی شان میں یہ گستاخی ہوئی ہے، لہٰذا اگر کوئی اس طرح کی گستاخی کرے تو اس کا حل کیا ہے، اور ہم پہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے لحاظ سے، ان کی محبت کے لحاظ سے یا ان کی عظمت کے لحاظ سے ہم پر کیا لازم ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دین اسلام پہ حملے ویسے تو بڑے ہیں، لیکن آج جو حملے روافض کی طرف سے صحابہ پہ ہیں یہ اسلام پر سب سے بڑے حملے ہیں، یہاں تک کہ یہود و نصارہ بھی اتنے دین اسلام کے دشمن نہیں جتنے دشمن دین اسلام کے روافض ہیں۔ اور یہاں تک کہ وہ ہمارے گزشتہ موضوعات کے اندر تو یہ بات بھی ہم نے بیان کی
کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخی کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر اگر کسی قوم کو کہا گیا تو وہ روافض کو کہا گیا کہ یہ یہودیوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، یہ نصارہ سے بھی زیادہ یہ بدتر ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یہود سے زیادہ بدتر کیوں ہیں، نصارہ سے زیادہ بدتر کیوں ہیں، کیوں روافض کو ان سے بھی زیادہ بدتر کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہودیوں سے پوچھو کہ نبیوں کے بعد سب سے عظیم لوگ کون ہیں، تو یہودی کہیں گے اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی ہیں وہ نبیوں کے بعد سب سے عظیم ہیں۔ نصارہ سے پوچھو، عیسائیوں سے، کہ نبیوں کے بعد سب سے عظیم لوگ کون ہیں، تو عیسائی کہیں گے کہ ہمارے نبی کے صحابی سب سے عظیم ہیں۔ اور یہ روافض ایسی غلیظ قوم ہے، ان سے اگر پوچھو کہ سب سے عظیم کون ہے تو یہ کہیں گے کہ عظیم کا تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن سب سے بدتر اگر دیکھنے ہیں تو وہ نبی کے صحابہ دیکھ لو، معاذ اللہ۔ وہ نبی کے صحابہ کو معاذ اللہ بدتر کہیں گے اور ان پہ حملے کریں گے، ان کی شان میں گستاخیاں کریں گے۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان، وہ صحابہ کے جو امام الانبیاء کی صحبت میں رہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں پہ یہ تانو تشنی کریں گے۔ حالانکہ ہمارے نبی تو نبی رہے، ہمارے نبی کی امت کا اگر کوئی ولی ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے جس وقت وہ ایک بندہ چلتے چلتے آ کے کسی ولی کی مجلس میں بیٹھا تو اللہ نے حکم دیا کہ میں نے سب کو بخشا، سارے جنت میں جائیں گے۔ بتایا گیا کہ ان میں ایک بندہ تو ان میں سے نہیں ہے، وہ تو سرے راہ چل رہا تھا کہ بیٹھ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس بندے کو نہیں دیکھ رہا، میں جس کی صحبت میں بیٹھا ہے انہیں دیکھتا ہوں، کہ میرے ولی کی صحبت میں اگر کوئی بیٹھ جائے تو وہ بھی شقی نہیں رہتا، وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ تو جب ولی کی صحبت میں اتنا کمال ہے کہ وہ گناہگار ہو تو بخشا جائے، تو سوچو کہ جو امام الانبیاء کی صحبت میں بیٹھے اللہ اسے کیا مقام عطا فرماتا ہوگا۔ لیکن یہ بدترین اور غلیظ قوم، کیوں جھگڑا ہے ہمارا ان سے؟ لیکن ہمیں شکوہ ان لوگوں سے بھی ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت کا قائد کہیں اور اپنے ناموں کے ساتھ مفتی اعظم جیسے القاب لگائیں اور پھر گستاخ صحابہ سے بلغیر بھی ہو جائیں، ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ بھی ملائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے گپے بھی لگائیں۔ اس وقت کہاں جاتی ہے غیرت کہ یہ باتیں صرف ممبروں پہ بیان کرنے کے لیے ہیں، اور وہ کوئی مرے ان کا کالا تو پھر تعزیت بھی کی جائے، اس وقت تمہاری غیرت کا جنازہ نہیں نکلتا، اس وقت یاد نہیں آتا کہ یہ ہماری ماؤں کو گالیاں دینے والا ہے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں بونکنے والے ہیں۔ اس وقت ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی وہ باتیں کہ سیدہ کائنات کو معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا، کیا یہ سارے الزام بھول جاتے ہو؟ کہاں جاتی ہے غیرت؟ اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ تم گوارا کیسے کر لیتے ہو؟ ان کے ساتھ سینے کے ساتھ سینہ ملانا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا یہ کس طرح گوارا ہے؟ آج اگر کوئی کسی کی ماں کو گالی دے تو ساری زندگی وہ اس کی طرف دیکھتا نہیں کہ اس نے میری ماں کو گالی دی ہے، اور جس ماں کا مقام کروڑوں ماؤں سے بڑھ کر ہو، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ساری مومنوں کی ماں ہیں، ان کے بارے میں کوئی بہتان ترازی کرے اور ان کے اوپر بہتان لگائے، ان کی شان میں نازیبا الفاظ کہے، کیسے گوارا کر لیتے ہو؟ کیا اس وقت یہ بھول جاتے ہو کہ یہ ہماری ماں کا گستاخ ہے؟ اس لیے ہمیں شکوہ ہے ان لوگوں سے بھی، ان لوگوں کی وجہ سے آج اہل سنت بدنام ہے۔ اس لیے ہم بتانا چاہتے ہیں اگر وہ لوگ جو آج یہ حرکتیں کر رہے ہیں اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جناب جس وقت دنیا سے چلے گئے تو آج اگر ہم نہ بولیں تو ہو سکتا ہے کل کو کہے کہ یہ زندہ تھے تو پھر آپ بولتے نہیں تھے، آج دنیا سے گئے ہیں تو آپ نے بولنا شروع کر دیا۔
اس لیے آج ہم یہ بتا رہے ہیں وہ بلا بڑے سے بڑا مفتی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا اہل سنت کا کوئی کہلوانے والا پیر کیوں نہ ہو، کوئی عالم کیوں نہ ہو، اگر وہ گستاخوں کے ساتھ بیٹھے تو اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سنی وہ ہے جو فکر رضا پہ ہے، فکر مجدد الفسانی پہ ہے۔